نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ہاں جی، کوئی ساتھی مجھے اس دعا کی ٹرانسلیشن بتائے گا؟ جی راہیلا۔ اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں اسألوکا میں سوال کرتی ہوں آپ سے، علماً علم کا، نافع علم کا، وعملاً اور عمل، متقبلاً قبول ہونے والا، ورزقاً اور رزق حلال اور طیب پاک حلال۔ شاباش، الحمدللہ۔ کیا کنیکشن لگ رہا ہے علم اور رزق میں؟ قرآن سے تعلق کا مہینہ رمضان ہے اور دل کی کھیتی پہ وحی کی بارش ہونے کا مہینہ رمضان ہے، یعنی قرآن سے تعلق کا۔ رزق سے یوں بھی تعلق ہے کہ رزق مال بھی ہے، پر رزق کھانا بھی ہے، اور رزق کوئی بھی خیر ہے اور اس کا پورشن ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو علم بھی رزق ہے۔ اگر میرے اور آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم قرآن کا یہ حصہ انشاءاللہ دوبارہ کریں گے تو وہ ہمارے رزق میں ہے۔ میرے رزق میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے سورۃ غافر کا یہ حصہ پڑھنا ہے، کتنا ہے وہ رزق۔ اچھا، رزق کی بھی پھر دیکھیں ہم دعا بھی کرتے ہیں اور رزق کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی مارتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کوشش نہیں کرتے اور رزق آ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے علم وحی کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارنا، محنت کرنا، دعا کرنا کہ اللہ مجھے یہ علم عطا کر۔ اکثر کلاسز میں، سکولز میں، جہاں ذرا بھی اسلامک ٹچ ہو وہاں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا رب زدنی علما، بڑھا دے میرے لیے اس علم کو۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، یہ علم میرے لیے بڑھا دے۔ اور ہم نے ابھی گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ نکرہ یعنی جب تنوین آ جاتی ہے، علم، علمن، اس کا مطلب ہے all kinds of علم that is beneficial، ہر طرح کا نافع علم یا رب مجھے عطا کر۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت ہے، کوشش ہے، دعا ہے، کنسسٹنسی ہے، ریگولیرٹی ہے، مزاج کے خلاف چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، راتیں جاگنا پڑتا ہے، فجر پہ اٹھنا پڑتا ہے، کئی دفعہ ناپسندیدہ چیز کسی کی بات برداشت کرنی پڑتی، یہ سارا اس علم کا حصہ ہے۔ Ask the people, if you yourself are a working person in that sense that you have worked to earn money, then you know it. But if you have not, then ask the people who do in your family. کمائی کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، علم کے رزق کے لیے بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور قرآن کا مہینہ اس علم کو پانے کا مہینہ ہے، تو ہم تیاری اس حساب سے کریں، اور ہم نے جو دعائیں سیکھی ہیں ساری ان کو ریوائز کریں تاکہ ہم اور دل سے تہجد کے وقت یہ دعائیں کر سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے رجب سے وہ اسپیشل منتھ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، شعبان، سو دیز آر کائنڈ آف دا پریپ منتھس، ہے نا، تیاری کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور یہ سبع حوامیم کہلاتی ہیں، حامیم کی جمع حوامیم۔ 7 سوراز that are called the حوامیم، یہ ایک پوری رو میں آئیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہے اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے۔ Everything has an essence and the essence of the Quran is the family of حامیم۔ اس کو 2 ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس کو سورہ المؤمن بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سورہ غافر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح مسار بن کدام کہتے ہیں کہ ان صورتوں کو، یہ قرطبی میں آتا ہے اور یہ میں ابن کثیر سے آپ کو بتا رہی ہوں، ان صورتوں کو قرآن کی دلہنیں کہا جاتا تھا، یعنی they used to be called the brides۔ ایک جگہ دیباج القرآن کا لفظ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، and that means something beautiful۔
Abdullah, may Allah be pleased with him, said, the parable of the Quran is that of a man who sets out to find a place for his family to stay. And he comes to a place where there is evidence of rainfall. While he is walking about admiring it, he suddenly comes upon a beautiful garden. He says, I liked the first traces of rainfall, but this is far better. ٹھیک ہے، ایک شخص ہے جو اپنی فیملی کے لیے پڑاؤ کی کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہے. وہ ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں بارش کے آثار ہیں. تھوڑا اور آگے جاتا ہے تو اس کو حسین خوبصورت ہرے باغات نظر آتے ہیں. وہ کہتا ہے بارش والی جگہ بھی خوبصورت تھی مگر باغات والی جگہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. It was said to him, the first place is like the Quran, and these beautiful gardens are like the splendor of the family of Hawamim in relation to the rest of the Quran. ہماری استاذہ کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ کیوں یہ اتنی خوبصورت کہلاتی ہیں صورتیں، اور کیوں علماء کو اور سلف صالحین کو لگا کہ یہ اتنی خوبصورت ہیں. ان میں احکامات اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کو حسن نظر آئے گا. لٹرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، جو ٹاپکس ہیں توحید بیسکس، ان کی طرف دوبارہ لے جایا جائے گا. یہ البغاوی میں آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ said, when I reach the family of Hamim, it is like reaching a beautiful garden, so I take my time. عبداللہ ابن مسعود، اگر آپ ان کا پڑھیں گے تو first thing that comes is this particular Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was known for his intense knowledge of the Quran and in-depth knowledge of the Quran. He is the same صحابی جو کہ بہت دبلے پتلے تھے، جن کی فزیک کا مذاق کئی دفعہ اڑایا جاتا تھا. And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم valued him like none other. اتنی زیادہ ان کے اس علم کی عزت تھی. تو ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو بہت کچھ پتہ چلتا ہے. وہ کہہ رہے سو آئی ٹیک مائی ٹائم. میں یہاں پہ آ کے نا تھم گئی. میں نے کہا اگر عبداللہ ابن مسعود یہ کہہ رہے ہیں جن کی تعریف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس کا مطلب ان صورتوں کو ایبزارپشن کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک حدیث جو ابو داؤد اور ترمذی میں آتی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اس میں کہا گیا ہے when you go to bed tonight recite حامیم لا ينصرون. صحیح ہے سند اس حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم رات کو بستر پر جاؤ تو بس یہ بولو حامیم لا ينصرون. اس کا یہ مطلب نہیں سورۃ الملک نہ پڑھو یا باقی دعائیں نہ پڑھو، لیکن یہ پڑھو. اور یہ خاص جو اس کی ایکسپلینیشن اگر آپ ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں اس میں یہ ہے کہ کسی دشمن کسی نے غلبہ پا لیا ہو، اور وہ دشمن اللہ نہ کرے شیطان بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز جو نیگیٹولی امپیکٹ کر رہی ہو، فار پروٹیکشن فرام اٹ لا ينصرون، they will not be helped. So the other sources which are against a mu'min, they will not be helped. تو حامیم لا ينصرون کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ قرآن پاک کی 40th یا 40ویں سورہ ہے جی، in order of how it has been compiled. تو مصحف میں جس طریقے سے سورتوں کو رکھا گیا ہے اس میں یہ 40ویں سورہ ہے. اس کو سورہ المؤمن بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے. مکی سورت ہے، اس کی 85 آیات ہیں جی. پہلی سورہ ہے تو یہاں سے افتتاح ہے حوامیم کا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور کا تیسرا اور آخری حصہ ہے. From the 6th to the 10th year of prophethood. بعثت کے بعد 6 سے 10ویں سال کے بیچ میں نازل ہوئی ہے. زیادہ غالب گمان ہے 10واں سال جو prophethood کا تھا. یہ وہ دور ہے جب حامیم السجدہ، حامیم الشورى بھی نازل ہوئی. ہجرت حبشہ آلریڈی ہو چکی تھی. قریش کے جو متکبرانہ رویے والے سردار تھے، they were arrogant and کفار تھے، ان میں بہت زیادہ پرائیڈ تھی، اپنی طاقت کا بہت زوم تھا انہیں، فرعون کی طرح. تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی دیکھیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک مومن شخص کا قصہ بھی سنیں گے جس نے شروع میں اپنی آئیڈینٹی کو کنسیل رکھا، خود کو اپنی نام کو چھپا کر رکھا، اور پھر فرعون نے جب اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو اس نے کھل کے اپنے دین کا اظہار کیا، اور توحید کی وجہ سے
وہ کس چیز سے گزرے، وہ چیز بھی یہاں پر ڈسکس کی جائے گی۔ ابھی ہم صرف پہلے حصے کی ہی بات کرتے ہیں جو 1 سے 22ویں آیت تک ہے۔ مجادلہ یا جدل ایسا جھگڑا ہوتا ہے جو کہ اس نیت سے کیا جائے، دیٹ کین بی آلسو آف کورس آرگیومنٹ، اٹس ناٹ نیسسریلی فزیکل۔ ایسا جھگڑا جو کہ جیتنے کی نیت سے کیا جائے، تو ان لوگوں کے جو جھگڑے ہوتے تھے یا آرگیومنٹس یا بحث ہوتی تھی، یا یہ جو لڑ رہے تھے مسلمانوں سے اس دور کے، اس کا ذکر آپ کو ملے گا یہاں پر، اور انہیں دعوت دی جائے گی کہ یہ مجادلہ چھوڑ کر توحید کی دعوت مان لیں، رسالت کی دعوت پر لبیک کہیں، اور آخرت پر ایمان لے آئیں۔ سینٹرل سبجیکٹ میں ظاہر ہے اس کی توحید ہے، فرعونی رویہ یا ایروگنس کو چھوڑ دینا، otherwise you will end up having the same انجام or the same عاقبت۔ Whoever is reading has been advised to accept the rational and historical arguments، یعنی صرف جو کونی آیات ہیں یا نشانیاں ہیں جو کہ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے ہٹ کر بھی جو دوسری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان کی طرف بھی توجہ کروائی گئی ہے۔ 7 حوامیم میں پہلی سورۃ المؤمن یا الغافر ہے، دوسری حامیم السجدہ ہے، تیسری حامیم الشورى ہے، چوتھی حامیم الزخرف، پانچویں حامیم الدخان، چھٹی حامیم الجاثیہ، اور ساتویں اور آخری حامیم الاحقاف۔ یہ ظاہر لسٹ آپ کے قرآن میں بھی موجود ہے۔ امپورٹنٹ ورڈز، کی ورڈز اور سبجیکٹس ہیں یہاں پر، کچھ بہت اہم چیزیں ہیں۔ خالص طور پر توحید کو ماننا، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ 2 دفعہ آئے گا سورہ میں، اور من دون اللہ آئے گا، تو یعنی توحید، اور توحید بھی جو اللہ کے لیے خالص ہو، یہ اس کا سینٹرل ایک سبجیکٹ ہے۔ آپ کو مجادلہ کے بارے میں 4 دفعہ ذکر ملے گا، اور اس سے ریلیٹڈ آیات بھی ملیں گی۔ کبر، قریش مکہ کا کبر اور اس کے جو پرابلمز تھے، اور 5 دفعہ ملے گا اس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو متکبرین تھے، دی ایروگنٹ رولرز، ان کو وارننگ دی جائے گی، اور پچھلی امتوں کے واقعات ملیں گے کہ کس طرح جو متکبرین تھے ان پریویس اماز، ان کو برباد کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں گے مکالمہ ہے یا مقابلہ ہے، جو مومن شخص تھے، the believer and Pharaoh both are calling towards their path، اور اس سے ہم ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہر دور میں انکلوڈنگ today's time دونوں طرح کے لوگ اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، دونوں طرح کے راستے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ so which path do we have to go to؟ ریبیلیس فورسز کو فالو نہ کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ صبر کی دعوت دی گئی ہے کہ ایسی صورت میں صبر کرنا ہے۔ میں ضرور اس وقت شیئر کرنا چاہوں گی، صبر سے مجھے یاد آیا کیونکہ ہم ان دنوں میں کر بھی رہے تھے ماشاءاللہ فہم الاخلاق کا حصہ، اور استاذہ کو ریسنٹلی میں نے کسی چیز کے حوالے سے میں نے کہا، اور میں نے کسی کا سوال بھی آیا، تو میں نے کہا جب کوئی بہت ہرٹ کرے یا کسی سے ہمیں تکلیف پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جن کے لیے آپ بہت سنسیئر ہوتے ہیں وہی آپ کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ انہوں نے سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات پہ مسکراہٹ آ رہی ہے، اینڈ شی اسمائلڈ۔ انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مسکرانے کا موقع دیا، اینڈ دین شی جسٹ ریسائٹڈ مینی ورسز آن صبر۔ اور کیونکہ میری استاد ہے، ان سے جو میں نے سیکھا میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ ہمارا امتحان ایسے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں ہمیں تکلیف بھی وہیں سے آتی ہے۔ اللہ نہ کرے بچے ہو سکتے ہیں، اسپاؤس ہو سکتا ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں، استاد ہو سکتا ہے، شاگرد ہو سکتا ہے، اٹ کین بی اینی ون۔ ایٹ ورک پلیس آپ کسی کے لیے بہت اچھا کرتے ہیں، نیبرز ہو سکتے ہیں۔ اینڈ انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہ صبر میں کہیں کہیں کفر کا ذکر آیا ہے، اور کفر کے ایک معنی ناشکری بھی ہیں، اور
انسانوں میں کئی دفعہ ناشکری ہوتی ہے. ہیومنز ڈونٹ اپریشیٹ ایچ ادر انف. سم ٹائمز ہو سکتا ہے وہ ناشکری اللہ نہ کرے ہم سے ہو رہی ہو، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، لیکن ہم کسی رشتے کی اس طرح قدر نہ کر رہے ہوں جس طرح ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ انسان جب ایسی بات سنتا ہے نا، فوراً کوئی ایک شکل دماغ میں آ جاتی ہے کہ اچھا اچھا ویری گڈ، یہ تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن ہو سکتا ہے ہم سے بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، انسان ہے. اینڈ بیسکلی صبر. ہاں، تو اس سورہ میں انشاءاللہ صبر کا ذکر بھی آئے گا. دعوت اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا، یہ سورہ کا ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ جس بلیور کی بات ہوئی ہے، مومن کی بات ہوئی ہے، جن کے اوپر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے. اور جب اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. آپ کے انٹرنل بھی اسٹرگل ہو سکتی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے. So on this path, if there is difficulty, then one term in Arabic is da'wa ilallah, da'wat ilallah, and then tafweed al-amru ilallah. تفویض ہے، معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. اچھا، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے معاملہ اللہ کے حوالے کرنے کا کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے، اب اللہ ہی تمہیں دیکھے گا. یہ والا سٹائل نہیں ہے. معاملہ پیورلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. ہم معاملہ پیورلی اور ٹرولی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دعویٰ دینے کی وجہ سے یا حق کے راہ پہ ہونے کی وجہ سے اگر مثلاً حرام فارم آف ارننگ چھوڑ دی تو پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ وہ کہیں سے رزق کا انتظام کرے گا. سو دے کین بی اے ملین ایگزامپلس، لیکن تفویض الامر الی اللہ بھی یہاں پر بہت اہم سبجیکٹ ہے. سورۃ غافر میں جی 1199 الفاظ ہیں، 1199 and 4960 letters. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.